میں پوچھتا ہوں. بلایا ہے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی. رب ذوالجلال کی قسم کیا نظارے ہوں گے جب سید الکونین والاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لے کر سیدہ آمنہ چل رہی ہے. عبد المطلب نے پوچھا بیٹی قریش خاندان ہے, عزت آبرو والا خاندان ہے, میں کعبے کا متولی ہوں, چابیاں میرے پاس ہیں, عزت والا ہوں, آبرو والا ہوں, بڑا ڈر لگ رہا ہے. کئی دنوں سے رات دن سوچتا ہوں صرف مجھے یہ بتا دے یہ عطر کہاں سے لاتی ہے, کون تجھے لا کے دیتا ہے, اور یہ عطر کون سے ملک سے آیا ہے. سارے محلے میں چرچا, سارے شہر میں چرچا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگی ابا جان کیا بتاؤں, میں بازار کبھی گئی نہیں, میں نے مارکیٹ دیکھا نہیں, مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں, میں نے ساری زندگی میں عطر خریدا نہیں, میں نے مول نہیں لیا, مجھے یوں بھی پتہ نہیں عطر کی دکان کہاں ہے, کیسے بکتا ہے, کون خریدا کرتا ہے. ابا جان ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے, جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا ہے رب ذوالجلال کی قسم میں خود خوشبو کی وجہ سے دیوانی ہو گئی ہوں. اللہ اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. جس کمرے میں بیٹھتی ہوں, جس بیڑے میں بیٹھتی ہوں, جہاں کھڑی ہو جاتی ہوں در و دیوار معطر ہو جاتے ہیں. اور فرمایا ابا جان اگر تمام راز بتا دو نہ جانے تم مجھے کیا کہو گے, یہ جو سورج ہے مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے, ستارے جھک جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں جب میں سوتی ہوں. ایسی عورت ہے نہ تیرے تصور میں آئی نہ میرے خیال میں آئی, میں سوتی ہوں وہ کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے. جس نبی کی آمد پر محلہ معطر ہو گیا, شہر معطر ہو گیا, گھر بار معطر ہو گیا, ارے اس نبی کی ریس اب تو کیا کبھی بھی کوئی نہیں کر سکتا. نبی کی ریس تو کوئی کیا کرے گا. ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے جس ماں نے جس عورت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا, اس عورت کے مقابلے کی قیامت تو آ سکتی ہے, ایسی ماں ہی نہیں آ سکتی. جن کو حضور کے شان کا پتہ ہے وہ کبھی بھی کسی کے نزدیک نہیں جا سکتا. توبہ, لفظ نبی کون سنے, کون گوارا کرے. وہ نبی جس نے سارے جہان کو ہدایت عطا کی ہو, وہ نبی جس نے جہالت اور ضلالت کو روشنی اور اجالے میں بدل دیا ہو, جس نے کائنات کو شرافت بخشی, جس نے کائنات انسانی کو عزت بخشی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا. تمہیں کیا معلوم ہے, ذرا ان سے تو جا کے پوچھو جو روزانہ کئی مرتبہ دیدار کیا کرتے تھے. ہاں ہاں, حضور کے دیدار کی صحابہ کرام نے قیمت چکائی, لہو کی نبیاں بہا دی مگر حضور کا دیدار نہ چھوڑا. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا. اس نے یوسف کو جن عورتوں نے دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی, جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا گردنیں کٹا دی. قیمہ بن گیا مگر کسی صحابی نے حضور کا دامن نہ چھوڑا. کون جانے صحابہ کرام کی کیا قدر ہے. پہلے بات تو یہیں سے بگڑتی ہے, پہلے صحابہ کی بے ادبی ہوتی ہے, پھر نبوت تک جا پہنچتے ہیں, پھر خدا تک جا پہنچتے ہیں. ہر طرف آدمی اپنا نمبر لگاتا ہے. اگر خدا کی خدائی سمجھ میں آ جائے تو مصطفیٰ کریم کی مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی اور صحابہ کرام کی صحابیت سمجھ میں آئے گی. تم تو اپنا اپنا نقصان نفع جانو, دوسرے کا کیا پتا. وہ ایک عورت تھی, اس کی بھینس مر گئی, بڑی قیمتی تھی, وہ بیچاری رونے لگی. پڑوس والی کا مرغا مر گیا, ککڑ. اس نے پوچھا پتا کیا کیوں روندی ہے, کی گل ہے. منج مر گئی ہے کہ نہیں رہن دے, کالے چمنو روئی جاندی ہے, تھے کنگلی والے رڑ گئے.
دنیا کی قیمت اگر قدر و قیمت پوچھنی ہو، منزلت پوچھنی ہو، صحابہ کرام سے جا کے پوچھو، بلال کی قبر سے جا کے پوچھ، تیری رگ رگ میں کانٹے چبھوئے گئے، تیرے سینے پہ پتھر رکھے گئے، تجھے انگاروں پہ ڈال کر چلایا گیا، تیری گردن پہ پیر رکھ کر وزن ڈال دیا گیا، تو نے حضور کے دیدار کو کیوں نہ چھوڑا؟ اور اتنی تمام صحابہ کرام کا یہی عالم ہے اور یہی حالت ہے، ایک سے ایک نرالا۔ سیدنا صدیق اکبر سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، امت میں سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑا دیوانہ، سب سے بڑا پروانہ، ادھر اعلان نبوت ہوا، ادھر دامن پکڑ لیا۔ ہاں ہاں، سرزمین مکہ میں حضور کے ساتھ اس وقت دینا کوئی مذاق نہ تھا، مار کھائی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہر موڑ پر، ہر قدم پہ، مکے کی گلیوں میں صدیق نے پتھر کھائے۔ تمہارا کیا ہے؟ ہم لوگ تو 1 منٹ میں کلمے کا سودا کر لیتے ہیں، ایسے کلمہ کسی نٹ چل جائے پھر پڑ جائیں گے، موج لگی پڑی ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام نہیں، اگر اسلامی آئینی قرآن کا نظام ہو تو یہ ساری باتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ 36 برس ہو گئے، مجھے تو کانوں سے بھی کم سننے لگا، یہ سنتے سنتے اسلام آ رہا ہے جی، تیار ہو رہا ہے، اسلام کو بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کواروں سے بنا رہے ہیں، مشینری تیار کر رہی ہے۔ 47 سے لے کر 83 کی 6 فروری آ گئی، لگا بس آیا، صبح آیا ہے، شام آیا۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اسلام تو صحابہ کرام نے لہو کی ندیاں بہا کر حاصل کیا تھا۔ جب حکام اسلام نہیں چاہتے، عوام اسلام نہیں چاہتے، اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے، زبردستی تمہارے گھروں میں آ کے گھسے گا۔ اسلام کو کیا تکلیف ہے؟ اسلام کو یوں دوڑا نہیں پھرتا، اسلام تمہارا محتاج نہیں، تم اسلام اور ایمان اور قرآن کے محتاج ہو۔ پتہ نہیں اسلام کے کپڑے نہیں سلے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کے لڑکے کا نام تھا عبدالسلام، اسلام اسلام کہا کرتے تھے لوگ، گاڑی میں باپ بیٹا سفر کر رہے تھے، اسٹیشن پہ لڑکا پانی پینے اتر گیا، گاڑی چل پڑی، اس نے باہر سے منہ نکال کے کہا ارے اسلام، سارے 90 والے کہنے لگے زندہ باد، ارے اسلام، اچھا زندہ باد، گاڑی چلی گئی، وہ کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا لڑکا رہا کیا تم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں؟ نعرے لگائی جاؤ، بس کام انشاءاللہ چلتا ہی رہنا ہے۔ ان ساری بیماریوں کا علاج آئین اسلام ہے، جس سے میں اور آپ ہم سب ڈرتے ہیں۔ وہ بادشاہوں، کوڑے لگن گے کوڑے۔ تو شروع میں ہمارے مظفر گڑھ میں ایک آدمی کو ملٹری والوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا، جو پہلا کوڑا مارا نا تو کہنے لگا نہ مارو، مجھے بواسیر کی بیماری ہے، وہ کہنے لگا اسی کا تو علاج کر رہے ہیں۔ کیسے اسلام آئے، کیا صورت ہو؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ کس طرح قدر ہو، قرآن کریم راس نہیں آتا، بس سنبھال کر رکھا ہوا ہے، سنبھال کے کہ جب کوئی مر جائے گا نا پھر تشریف لائیو۔ کس کے پیچھے لگ کر اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہو؟ جس اولاد کے پیچھے، جس گھر والوں کے لیے جھوٹ بول کر، رشوت لے کر، ملاوٹ کر کے کوٹھی بنگلہ بنا رہے ہو، خدا کی قسم انہوں نے تو ان کپڑوں سے بھی نفرت کرنی جن کپڑوں میں جناب مریں گے۔ سارے کپڑے سنبھال کر گھر والے الگ رکھ دیتے ہیں، جوتے الگ رکھ دیتے ہیں۔ ابا جان کو جس
चमची से दवा पिलाया करते थे ना, वो चमची को छोटे बच्चे ने हाथ लगा दिया, दादी दौड़ी आई, ना 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 ना, इस चमची को हाथ लगा करते तेरा दादा फौत हो गया ना, ये उसकी चमची है। अब कपड़े, वो लोटा, वो कौली, वो चमची, वो बर्तन सारे इकट्ठे करके मौली साहब के हवाले कर देते हैं। मौली साहब बेचारा खुश हो गया कि इस घर वालों को मेरी बड़ी कदर है, बड़ा माल दिया। मैं ये कहता हूं मौली साहब, मोहब्बत का नतीजा नहीं, नफरत का नतीजा है। इनका ये अकीदा है कि मरने वाले के मुर्दे के कपड़े जो पहनेगा वही मरेगा। जान के मौलवी को दिए है कि ये पहले खेती मरे, एक मौलवी तो घटे। मोहब्बत में कौन देता है? और देखो ना जी, ये मंजा भी कर नहीं रखना चाहिए। अम्मी जान तुझे ये मंजा नहीं दिता किसी गरीब नू, ये बिस्तरा भी चुका देना चाहिए। सुटो है सी अब्बा जान जब फोत होए आते, हाँ कमली है तू भी अम्मी जान, मरण वाले का बिस्तर कदे कर रखने चाहिए। बिस्तर उठा कर दे दो, कपड़े उठा कर दे दो, बर्तन उठा कर दे दो, मंजा चारपाई उठा कर दे दो, मरने वाले का रखना जायज नहीं। और ये कभी नहीं कहता ये कमरा भी मौलवी को दे दो, अब्बा जान इस कमरे से फौत हुए थे। दुकान कभी नहीं दे कि अब्बा जान यहां बैठा करते थे गले के पास। ट्यूबवेल कभी नहीं देने के कि अब्बा जान से लगवाया था, ये भी मुर्दे का ट्यूबवेल है, मौलवी को दे दो। मौलवी बेचारे मेरे जैसे कमले हैं, वो मुर्दे वाले कपड़े लेकर ही कह देते हैं कि जन्नत में पहुंचा देता। अगले दिन एक मौलवी मुल्तान में आवाज लगा रहा था, 1-1 रुपया दे जाओ, जन्नत का जिम्मेवार मैं क्या बल्ले सस्ती हो गई, जुत्तियां की पालिश तो 1 रुपये भी चोंदी थी तो जन्नत मिलती है। कितना सस्ता सौदा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों उस वक्त से पनाह मांगो जब हर घर से हर तरफ से कंजरी की आवाज आने लगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक्त से पनाह मांगो जब खुदा की जमीन से अल्लाह का कुरान उठा दिया जाएगा। कुरान करीम की अजमत अगर दिलों में हो तो सारे के सारे मसले हल हो सकते हैं। आज तमाम लोगों ने खुदा के कुरान को छोड़ा तो नबी की नबूवत की कैसे कदर हो और कैसे एहतराम हो। अल्लाह पाक ने 4 बेटे दिए, एक बीए पढ़ता है, एक एफए पढ़ता है, एक मैट्रिक पढ़ता है, एक मिंगल पढ़ता है, कभी मस्जिद की तरफ नहीं भेजने के। और अगर किसी बच्चे की बड़े बुखार नाल अख मारी जाए, लत मारी जाए और लोग कसीट के मस्जिद में भी लाने, मौली जी इन्हें तो ऐसी हाफज ही बनाना है। देखो ना जी, घर भी की कुरान का हाफज भी होना चाहिए। तमाम लोगों ने, ताजरों ने, आज अफसर की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, जिम्मेदारों की औलाद कुरान करीम नहीं पढ़ती, ताजरों की औलाद कुरान करीम नहीं पढ़ती, आरतियों की औलाद कुरान करीम नहीं पढ़ती, बड़े बड़े ओहदों पे फैज़याब होने वाले मुलाजिमीन की औलाद कुरान करीम नहीं पढ़ती। और पढ़ने वालों की इज्जत भी नहीं दिल में, है फिर देने मौलवी। हम छोटे छोटे थे, हिंदुस्तान में पढ़ा करते थे। एक गली में से गुजरने लगे तो बहू ने आवाज दी अपनी सास को, कहने लगी खाला दाल सड़ गई, अगर फेंकियो ना दास वाला लोग सड़ जाएंगे। अंदाजा लगा, बहाने बनाते हैं आप लोग निजात के। जब मर जाए कोई, जनाजा कब्र पे पहुंचे, चारों तरफ से चौधरी बोल लेंगे, नवाजी नवाजी उतरो कब्र के अंदर पाई, नवाजी और आगे भी तुसी आगे आओ ना, बादशाह तुसी 5 आदि कर रखे हैं। मैं ये कहता हूं कि कब्र में उतारने वाले हाजी हैं, गाजी हैं, नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं। नमाजी मैयत को, मुर्दे को कब्र में उतार देंगे, मगर ये तो बताओ जिस सरकार की मैयत कब्र में उतर रही है इसका तो पता लगा लो कभी मस्जिद में दाखिल भी हुआ कि नहीं। अगर
نمازیوں کے ہاتھ لگنے سے جنت ملتی ہے، خدا کی قسم بلال کو کالی کملی والے کے ہاتھ لگے تھے، ہاتھ لگنے سے جنت۔ اسی طرح عورت کی میت قبر پہ آتی ہے، سارے چودھری چادر لاؤ پردہ کرو بادشاہ، زنانی میت ہے، عورت کی میت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو ساری عمر بازاروں میں پھرتی رہی، ساری عمر فلم دیکھتی پھرتی رہی، بکواس کرتی، ساری زندگی برباد کر دی، آج قبر کے اوپر چادر تاننے سے جنت میں نہیں جائے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر ہے، آخری وقت ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حسنین کریمین کی اماں ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کی گھر والی ہے، کالی کملی والے کی پیاری بیٹی ہے، آخری وقت ہے۔ حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگی میری ایک وصیت ہے اور وہ یہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ اس لیے زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ کبھی نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ میدان حشر برپا ہوگا، سارا جہان رو رہا ہوگا، حالات کچھ اور ہوں گے۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگو ڈرو اپنی اس پروردگار سے جو ساری زمین کو لپیٹ دے گا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔